آج کی اس ویڈیو میں ہم کولوش عثمان اور سلطان محمد فاتح کی بات کریں گے اور ان دونوں کی آنے والی قسطوں کے حوالے سے پوری تفصیل سے بات کریں گے۔ کولوش عثمان کے حوالے سے بات ہوگی کہ قسط کیوں نہیں آئی اور اب یہ قسط کب آئے گی اور آئے گی بھی یا نہیں آئے گی اور کہیں یہ ڈرامہ بند تو نہیں ہو گیا۔ اور سلطان محمد فاتح کی آنے والی قسط پر بھی بات کریں گے کہ جانداری زاغنوس کو کس بات کی دھمکی دیتا ہوا نظر آیا ہے ٹریلر میں، ساتھ ہی ساتھ سلطان کن لوگوں کی گردنیں مارنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ قسطنطین اپنے میگا ڈوک یعنی وزیر اعظم کو دھمکی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو کس بات کی دھمکی دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ جسٹنیانی نے گلاٹا میں ایک بہت بڑا قتل عام کیا ہے یعنی چیریوں کا، اور یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے ان کے لحاظ سے، تو شہنشاہ اس کو واپس آنے پر گلے سے لگا رہا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ تم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اس کے جواب میں جسٹنیانی یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جی ہاں، میں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، لیکن اس کے بدلے میں، اب بدلے میں کی جو بات ہے یعنی بدلے میں وہ کیا مانگنا چاہتا ہے، یہ چیز ٹریلر میں نہیں دکھائی گئی، تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا کچھ شہنشاہ سے مانگنے والا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کے ایک سوال کا بھی جواب دیں گے کہ آپ کہتے ہیں کہ کولوش عثمان کی ہی ہم بات کرتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ کسی ڈرامے کی کسی اور پروجیکٹ کی ہم بات نہیں کرتے، تو اس کی کیا وجہ ہے، تو اس کا جواب ہم آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ دیں گے۔ گزشتہ ہفتے کولوش عثمان کی قسط نہیں آئی۔ اب سوال مگر یہ ہے کہ کولوش عثمان کی انتظامیہ نے آنے والی قسط عین وقت پر پوسٹ پون کیوں کی، وہ بھی بالکل آخری لمحات میں، جبکہ دونوں ٹریلرز، تصویریں اور سوالات پر مشتمل تحریر تک شیئر کر دی گئی تھی۔ اکثر ناظرین اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ بدھ کی شام جب نئی قسط آن ایئر ہونے ہی والی تھی، ٹھیک اس سے چند گھنٹے پہلے ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں دہشت گردی پر مشتمل ایک بہت بڑا آپریشن ہوا۔ اس آپریشن کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ کم از کم بھی 3 افراد نے خودکش دھماکے کیے، جن میں 2 خواتین اور 1 مرد شامل تھا، چند مزید لوگ بھی شامل تھے۔ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں تمام حملہ آور مارے گئے۔ یہ حملہ ترکی کی ایک اہم ایرو اسپیس کمپنی پر ہوا۔ اس کارروائی میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں اور دھماکوں کی آوازیں دور دور تک بلکہ پورے شہر میں سنائی دی گئیں۔ اس حملے میں چند افراد کی شہادت کی خبر بھی موصول ہوئی ہے۔ اس موقع پر کولوش عثمان نے حب الوطنی کا، وطن سے وفاداری کا اور کارروائی میں شہید ہونے والے افراد کو سلیوٹ پیش کرنے کا اور ان کے پسماندگان کو اس دکھ کی گھڑی میں اپنی شرکت کا یقین دلانے کا اور ساتھ ہی ساتھ دشمنوں کو یہ پیغام دینے کا کہ ہم سب ایک ہیں اور دکھ اور سکھ میں برابر کے شریک ہیں، اور تمہاری کارروائیاں اور پروپیگنڈے ہم میں پھوٹ پیدا نہیں کر سکتے، ہمیں الگ الگ نہیں کر سکتے۔ ان تمام باتوں کے لیے، ان تمام پیغامات کے لیے کولوش عثمان نے نئی قسط جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور یقیناً اس وجہ سے انہیں کافی بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑا ہوگا۔ بہرحال کولوش عثمان کی قسط نہ آنے کی وجہ یہ رہی ہے، اور اس وجہ سے ناظرین کو نئی قسط کے لیے آنے والی جمعرات تک انتظار کرنا ہوگا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آنے والی قسط میں کیا کچھ ہوگا۔ جواب یہ ہے کہ اس موضوع پر گزشتہ 2-3 ویڈیوز میں ہم بہت تفصیل سے بات چیت کر چکے ہیں۔ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں دیکھ سکتے ہیں، لنک بھی آپ کو ڈسکرپشنز میں مل جائیں گے۔ آج کا ہمارا دوسرا موضوع سلطان محمد فاتح ہے، اور یعنی اس کی آنے والی قسط ہے۔ سلطان محمد فاتح کا یہ سیزن بہترین اور باکمال جا رہا ہے، بلکہ لاجواب ہے اور بے مثال کہنا چاہیے۔ واقعات کا تسلسل اور سسپینس، پھر ایکشن، یعنی تڑکے پر تڑکا، کافی مزیدار ہو رہا ہے سب کچھ۔ مگر اس سے پہلے آپ کے ایک سوال کا جواب دینا ضروری ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ آپ صرف کولوش عثمان پر ہی ویڈیو کیوں بناتے ہیں، باقی ڈراموں اور پروجیکٹس پر کیوں نہیں بناتے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو کئی بار ہم بتا چکے ہیں کہ ایک ویڈیو بنانے میں ڈھیر ساری محنت لگتی ہے، اور اس سارے پروسیس میں 6 سے 8 گھنٹے تو آرام سکون سے لگ جاتے ہیں۔ لیکن اپلوڈنگ کا مرحلہ آخری نہیں ہوتا، بلکہ آخری مرحلہ ناظرین یعنی آپ کی جانب سے اس محنت کی پذیرائی کا ہوتا ہے۔ اگر ناظرین ہماری ویڈیو ہی نہ دیکھیں تو آپ کب تک مسلسل محنت کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے پھر آپ کوشش کریں گے کہ میں ایک ایسے موضوع پر ویڈیو بناؤں جسے لوگ دیکھتے ہوں اور دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہوں۔ تو اس لیے چونکہ ہمیں اچھا رزلٹ جو ہے یا اچھا رسپانس وہ ملتا ہے کولوش عثمان کی ویڈیوز پر، تو اس وجہ سے ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کولوش عثمان کی ویڈیوز ہی بنائیں۔ لیکن اب ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آئندہ ہم یہ کیا کریں گے کہ کولوش عثمان کے اوپر ہم آدھی ویڈیو بنا لیا کریں گے اور آدھی ویڈیو سلطان محمد فاتح کو بنا لیا کریں گے، ساتھ ہی ساتھ
فاتح القدس صلاح الدین ایوبی پر بنا لیا کریں گے۔ اس طرح آپ کا کام بھی ہو جایا کرے گا اور ہمارا کام بھی ہو جایا کرے گا۔ تو امید ہے کہ اب آپ کو اپنے اعتراض کا جواب بھی مل گیا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری جانب سے جو منصوبہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہوگا، اور اب آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے۔ ہم بھی انشاءاللہ مسلسل آپ کے سامنے مختلف موضوعات پر ویڈیوز سامنے لاتے رہیں گے۔ چلیے بات کرتے ہیں سلطان محمد فاتح کی آنے والی قسط کی، کہ اس قسط میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ آنے والی قسط کی ابتدا کافی دھانسو قسم کی ہونے والی ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ قسط کے آخر میں ایک طرف غدار پکڑے گئے تو دوسری طرف دھوکہ بازی سے یہ نیچیریوں کو شہید کر دیا گیا، تیسری طرف قسطنطنیہ کے جاسوس بھی شہید کر دیے گئے۔ آنے والی قسط انہی واقعات سے ہی شروع ہوگی۔ سب سے پہلے سلطان اس کیمپ میں موجود باقی غداروں کو بھی پکڑیں گے اور پھر ان کو ختم کریں گے اور ہمیشہ کی آگ یعنی جہنم کی طرف روانہ کر دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ زاغنور پاشا کو ان کے کارنامے کے انعام کے طور پر عہدہ لوٹا دیا جائے گا، جیسا کہ دونوں ٹریلرز میں وہ سلطان کے پہلو میں کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یوں بھی زاغنور پاشا سلطان کا اہم ترین فرد تھا۔ ایسے میں اس طرح کے فرضی واقعات کے ذریعے اسے سلطان سے دور کرنا کوئی عقل مندی نہیں تھی، اور یہی چیز کورش عثمان میں اگر دکھائی جاتی تو 5-10 قسطیں تو ضرور برباد ہو جاتی۔ سلطان محمد فاتح کی یہی بات ہے، یعنی واقعات کا تیز بہاؤ دل کو چھو جاتا ہے، دل میں کھپ جاتا ہے اور بندہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے اور آنے والی قسط کا بے صبری سے انتظار کرنے لگتا ہے۔ آنے والی قسط کا ایک اہم واقعہ جانداری خلیل پاشا کا زاغنور پاشا کو ڈرانا اور دھمکانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ زاغنور پاشا میری جگہ لینے کی کوششوں میں ہے، اور اب سلطان کی جان بچا کر تو وہ اور بھی ان کا چہیتا بن جائے گا، لہٰذا میری ذرا سی غلطی پر مجھے نکالا جا سکتا ہے۔ یہی چیز ہے جس کا خوف اسے کھایا جا رہا ہے، اور یہی خوف اس سے کوئی نہ کوئی غلطی بھی ضرور کروائے گا۔ ویسے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کہانی کار آخر وہ کون سا طریقہ یا وجہ اختیار کرے گا جس کے بعد جانداری غداری کرے گا۔ فی الحال تو وہ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے پوری طرح تیار اور پرجوش نظر آ رہا ہے۔ قسطنطنیہ سے اورہان سلطان محمد کو مرا ہوا سمجھ کر روانہ ہو رہا ہے۔ مصطفیٰ کو غالباً پادری کی موت کا بھی پتہ چل گیا ہے، لہٰذا وہ اورہان کی جان لینے کو بھی تیار ہے۔ لیکن ہمارا خیال ہے کہ عین آخری لمحات میں اورہان تک غداروں کے پکڑے جانے کی خبر پہنچے گی اور پھر وہاں صف ماتم بیت جائے گی۔ تیسری طرف سلطان محمد فاتح یعنی چیریوں کو حوصلہ دینے ان کے مرکز پہنچیں گے اور انتقام لینے کا وعدہ کریں گے اور ان کے غصے کو کچھ ٹھنڈا کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ چوتھی طرف جستونیانی نے یعنی چیریوں کو مار کر ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، لہٰذا اب بدلے میں وہ نوتراس کی بیٹی کا رشتہ طلب کرے گا۔ ظاہر ہے کہ نوتراس اس کو قبول نہیں کرے گا، مگر شہنشاہ کی دھمکی دینے پر مان جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔